بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا۔ اسی وجہ سے ان کے بڑے سردار مکہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا، جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا، اے یہودیو، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ، ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ یہودیوں نے جواب دیا، تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مشورہ کے لیے طلب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر۔ اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھرا گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جھماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، دوسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اور اطلاع دی ہے، اور تیسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد 10,000 کے مقابلے میں اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی، تو مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم، یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اسی قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تھی۔
خود حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی وہی تھے۔ ان عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی بطور محافظ تھیں۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمن کو اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ حسان رضی اللہ عنہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے اتر آئیں، خاموشی سے اس کے پیچھے گئیں اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے کہ یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے، انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمر بھی تھا، وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے آ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمر ہے۔ ادھر عمر نے پھر آواز دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا۔ وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا، چہرہ بھی خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمر کی تلوار ڈھال پر لگی، ڈھال پھٹ گئی، تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ عمر کے وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمر کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی، وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے تھے واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولہے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضا پڑھی گئیں۔ غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مسلمانوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا
لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے لشکر بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے۔ ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا۔ وہ درہم برہم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اس رات میں جو ہوا چلی تھی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ عنہ ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے ہوئے سنا، اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ خبریں لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھیں کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلد ہی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائیں، سب کے پیٹ بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھیں۔
ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کی پیس کر روٹیاں بنا لو، میں اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں بتایا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کرایا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کر دو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر آ گئے۔ وہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لوگ لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آ گئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی امامہ باندھے وہاں آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اتار دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا، ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فوراً اپنے ہتھیار لگائے، زرہ بختر پہنی، اپنا نیزہ دست مبارک میں لیا، تلوار گلے میں ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ہتھیار لگائے گھوڑوں پر موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 3000 تھی، ان میں 36 گھڑ سوار تھے، ان میں بھی 3 گھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ پرچم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آگے روانہ ہوئے تھے اس لیے پہلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم نصب کیا۔ ایسے میں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو غصہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں یہودیوں کی بد زبانی کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم دیا۔ ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ ان کی تعداد 600 یا 750 تھی۔ انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ اس کے بعد ان کی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو نگران بنایا گیا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا کوئی آدمی کر دے؟ انہوں نے جواب دیا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ بھی کریں ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل احترام شخصیت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں بنو قریظہ کی آبادی میں لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں ساری بات بتائی گئی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، فیصلے کا حق تو اللہ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا کہ ان یہودیوں کا ظلم و ستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اگر انہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا تھا جو کبھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے ان کا سر کچلنا ضروری تھا۔ ان کا فیصلہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔ آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہیں سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ چنانچہ سب کچھ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ اس سارے سامان میں 1500 تلواریں اور 300 زرہیں تھیں، 2000 نیزے تھے، اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی، مویشی بھی بے تحاشا تھے۔ سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے، ان میں سے 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے، ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں ان کا سردار حئی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی جہاں ماں رہے وہیں اس کے بچے رہیں، یہاں تک کہ بچے جوان نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے اس کے بچے سے جدا نہ کیا جائے۔